بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ہمارا پچھلا رکوع بھی طلاق کے مسائل والا تھا اور اس میں بھی ہم طلاق کے بارے ہی پڑھیں گے۔ تو پچھلے میں ہم نے پڑھا کہ طلاق 2 دینی چاہیے، 3 نہیں دینی چاہیے، اور پھر ہم نے کہا کہ اگر کسی نے 3 دے دیں تو عورت جب تک کسی اور مرد سے نکاح نہیں کرے پہلے کے لیے حلال نہیں ہو سکتی۔ تب یہاں پر اسی کے بارے میں انشاءاللہ پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، اور جب تم طلاق دے دو عورتوں کو، فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، پھر وہ پوری کر لیں اپنی عدت، فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ، پھر تم ان کو روکو نہیں، أَن يَنكِحْنَ، کہ وہ نکاح کر لیں، أَزْوَاجَهُنَّ، اپنے پہلے شوہروں سے، إِذَا تَرَاضَوْا، لیکن شرط کیا ہے کہ جب وہ دونوں راضی ہوں، بینہم، آپس میں، بالمعروفی، اچھے سے، مطلب دوبارہ سے اچھے طریقے سے اچھے طریقے سے رہنے پر راضی ہوں، ازواجی زندگی اچھے سے گزارنے پر راضی ہوں، تبھی یہ نکاح کریں۔ ذالک یوعظ، یہ نصیحت ہے، بھی ان کے لیے، من کانا، جو کوئی ہے، منکم، تم میں سے، یؤمن باللہ، اللہ پر ایمان لاتا ہے، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر، ذالکم ازکا لکم واطہر، یہ تمہارے لیے پاکیزہ اور صاف ہے۔ ازکا اندر کی صفائی کو کہتے ہیں، روحانیت والی صفائی، اور اطہر ظاہری صفائی۔ والوالدات، اور وہ مائیں، یرضعن اولادہن، جو دودھ پلاتی ہیں اپنے بچوں کو، حولین کاملین، 2 مکمل سال، لمن ارادہ، اس شخص کے لیے، ارادہ جو چاہتا ہے یا ارادہ رکھتا ہے، ان یتم الرضاعہ، کہ تم پوری کرو رضاعت والی مدت، یہ دودھ پلانا جتنا وقت مدت ہے رضاعت کا، تو یہ 2 سال ہے۔ وعلی المولود لہ، اور باپ کے ذمے ہے، مولود کا مطلب اس بچے کا باپ، بچے کے باپ کے ذمے ہے، رزقہن وکسوتہن بالمعروف، کہ ان عورتوں کو کھلائیں بھی اور ان کو پہنائیں بھی، بالمعروفی، اچھے طریقے سے، یعنی جب تک بچے کی ماں بچے کو دودھ پلا رہی ہے تو والد کو، بچے کے والد کے ذمہ ہوتا ہے کہ وہ اس کی ماں کا اچھے سے خیال رکھے۔ لا تکلف نفس الا وسعها، نہیں بوجھ ڈالتا اللہ تعالیٰ کسی بھی انسان پر مگر اس کی وسعت کے بقدر۔ اصل میں یہاں پر اس لیے یہاں پر ایسا کہا گیا ہے کہ ان کو پلائے، مطلب کھانا پینا ان کے ذمے، کیونکہ جب تک وہ بیوی ہے تب تک تو ویسے ہی اس کے ذمے ہے، لیکن اگر وہ بیوی نہیں ہے لیکن اس بچے کی ماں بن گئی طلاق کے بعد، تو اس کو پھر بھی، مطلب اس بچے کے والد کو پھر بھی اس کی ماں کو، بچے کی ماں کو، اس کے دودھ پلانے کی وہ اجرت تو نہیں لے سکتی، لیکن پھر اس کو کھلائے پلائے جو بھی اس کو چاہیے ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ کوئی زیادہ بڑی بات نہیں ہے، کہ کوئی بڑا بوجھ نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کسی بھی انسان پر اس کی وسعت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے۔ لا تضار والدۃ، نہیں نقصان ہوگا ماں کو، بولدہا، اس کے بچے کی وجہ سے، ولا مولود لہ، نہ ہی اس کے باپ کو، بولدہ، اس کے بچے کی وجہ سے، مطلب اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کرتے۔ وعلی الوارث مثل ذلک، اور وارث پر بھی اسی جیسے، وارث پر اسی جیسے کا کیا مطلب کہ اگر بچے کے والدین نہیں ہیں تو اس کا کوئی وارث رہ گیا تو وارث کو بھی چاہیے کہ وہ بھی ایسا ہی کرے، سرپرست مطلب۔ فَإِنْ أَرَادَا، پھر اگر یہ دونوں ارادہ کر لے، میاں بیوی یا بچے کے ماں باپ، فِصَالًا، دودھ چھڑانے کا، عن تراض منہما، آپس کی رضامندی سے، وتشاور، اور مشورے سے، فلا جناح علیہما، تو ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں، مطلب بچے کو 2 سال کسی نے دودھ نہیں پلایا، کم پلایا تو بھی کوئی مسئلہ نہیں۔ وَإِنْ أَرَدْتُمْ، اور اگر تم ارادہ کرو، أَن تَسْتَرْضِعُوا، کہ تم کسی اور سے دودھ پلاؤ، اولادکم، اپنے بچے کا، فلا جناح علیکم، تو بھی تم پر کوئی گناہ نہیں، اذا سلمتم، جب تم اس کو دے سکو، ما آتیتم، جو بھی کچھ تمہیں دینے، مطلب جیسے جو بھی تمہارے ذمہ کچھ لگا ہے کہ تم دودھ پلانے والی کو اتنی اجرت دو گے، بالمعروفی، اچھے طریقے سے، دستور کے مطابق، یعنی جو بھی چیز یا پیسہ کچھ بھی دودھ پلانے والی نے اس کے ذمہ لگایا ہے کہ میں اس شرط پر دودھ پلاؤں گی، تو اذا سلمتم، جب وہ سپرد کر پائے، ما آتیتم بالمعروف، جو بھی کچھ اس سے دینا ہے اچھے طریقے سے۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، واعلموا، اور جان لو، ان اللہ بما تعملون بصیر، کہ اللہ تعالیٰ جو بھی کچھ تم کرتے ہو اس کو دیکھتا ہے۔ اب یہاں پر اس لیے بھی کہا گیا ہے کہ بچے کی ماں کو دودھ پلانے پر اس کا اچھے سے خیال رکھا جائے، کیونکہ بچے کی ماں اگر بچوں کو دودھ نہیں پلاتی تو شریعت نے اس کے اوپر فرض یا واجب نہیں قرار دیا، تو اسی لیے یہاں پر فرمایا کوئی اور بھی پلا سکتی ہے۔ والذین، اب ان لوگوں کے بارے میں ہم پڑھیں گے جن عورتوں کے شوہر مر جاتے ہیں۔ والذین، اور وہ لوگ، یتوفون،
کہ جو مر جاتے ہیں منکم تم میں سے ویذرون ازواجا اور اپنی بیویاں چھوڑ جاتے ہیں یتربصن بانفسہن وہ انتظار کریں اپنی جانوں کا یا اپنے آپ کا اربعۃ اشہر وعشرا 4 ماہ اور 10 دن فاذا بلغنا پھر جب وہ پوری کر لیں اجلہن یہ مدت فلا جناح علیکم پھر تم پر کوئی گناہ نہیں فیما فعلنا جو بھی وہ کریں فی انفسہن اپنے بارے میں بالمعروفی اچھے سے مطلب جو بھی کوئی وہ معروف کا مطلب اس لیے کہ اس میں کوئی نیکی ہو بھلائی ہو ایسا کام ہو جیسے امر بالمعروف بھی ہم بولتے ہیں تو معروف ہر اس کام کو کہتے ہیں جو اچھے والا ہو بھلائی والا ہو یعنی وہ اپنے لیے اگر کوئی بھی بھلائی والا کام کرتی ہے تو تم اس کو وہ اسے کرنے دو تمہیں روکنے کا کوئی حق نہیں یعنی وہ آگے نکاح کرنا چاہتی ہے تب بھی ٹھیک ہے اور اگر وہ اسی گھر میں رہ کر اپنے بچوں کو سنبھالنا چاہتی ہے تب بھی ٹھیک ہے واللہ اور اللہ تعالیٰ بما تعملون جو بھی کچھ تم کرتے ہو خبیر اس سے باخبر ہے ولا جناح علیکم اور تم پر کوئی گناہ نہیں فیما عرضتم جب اگر تم عرضتم بھی کہ تم ان سے عرض کا مطلب ویسے تو اگر ہم دوسرے لفظوں میں کریں تو کسی کے ساتھ پوشیدہ گفتگو کرنا یا پھر ایک اشارہ کنایے سے کوئی بات کرنا یا اعراض کرنا اور اس اعراض جیسے کوئی بندہ کسی سے منہ پھیرتا ہے تو اب اس کے منہ پھیرنے کے کئی وجوہات ہو سکتی ہے نا اس کو سمجھ نہیں آئی یا اس نے کسی اور طرف دیکھنا چاہے اس لیے اس کو اعراض بولتے ہیں کہ اس نے منہ پھیرا اس نے ادھر منہ کیا تو یہاں پر اس لیے ہم کہیں گے کہ ایسی عورتیں جن عورتوں کو طلاق ہو چکی ہوتی ہے جن کے شوہر مر چکے ہوتے ہیں تو تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں فیما عرضتم به من خطبۃ النساء خطبہ پیغام خطبۃ النساء نکاح کا پیغام تم ان کو پہنچاؤ فیما عرضتم به یعنی کسی بھی طرح اشارے کنایے سے چھپ کے تم ان تک یہ پیغام پہنچا سکتے ہو کہ تم اس سے شادی کی خواہش مند ہو او اکننتم فی انفسکم یا پھر تم اپنے ہی دل میں چھپا کر رکھو علم اللہ تعالیٰ جانتے ہیں انکم ستذکرونہن کہ تم جو ہے کہ تم ضرور ان کے بارے میں بات کرو گے یا ان کو یاد کرو گے یا ان کو سوچتے ہوگے ولکن لا تواعدوہن لیکن یہ چیز جائز ہے کہ ان کو مطلب اپنے بارے میں تھوڑا آگاہ کر دینا لیکن یہ چیز جائز نہیں ہے کہ ولکن لا تواعدوہن سرا کہ تم ان سے وعدہ کر لو چھپ کے یعنی ان سے تم چھپ کے ویسے وعدہ نہیں کر سکتے یعنی بات پکی کچھ بھی نہیں کر سکتے الا ان تقولوا قولا معروفا سوائے اس کے کہ بس تم اس سے بات کرو اچھے سے بات کرنا اچھے سے بات کر سکتے ہو لیکن نکاح کا وعدہ یا نکاح پکا کر دینا یہ تم عدت میں نہیں کر سکتے ولا تعزموا اور نہ تم پختہ کرو عقدۃ نکاح کے عقد کو حتی یبلغ الکتاب اجلا یہاں تک کہ وہ پوری کر لیں لکھی ہوئی اپنی مدت کو یعنی 4 ماہ 10 دن کی مدت کو وَاعْلَمُوا اور جان لو ان اللہ یعلم کہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں ما فی انفسکم جو بھی کچھ تمہارے اندر ہے فاحذروا بس تم اس سے ڈرتے رہو وَاعْلَمُوا اور جان لو ان اللہ کہ اللہ تعالیٰ غفور حلیم بخشنے والا اور بردبار ہے